باب نمبر 15 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بیان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کی ذات سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بادل کو حکم دیتا ہے کہ رحمت کے دریا سے پانی پیو، پھر اس کو برسنے کا حکم دیتا ہے، پھر وہ برستا ہے، جو قطرہ اس کا زمین پر گرتا ہے اللہ اس سے سونا پیدا کرتا ہے، اور جو قطرہ پہاڑوں پر گرتا ہے اس سے چاندی پیدا ہوتی ہے، جو قطرہ کافر پر گرے اللہ اس کو ایمان نصیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اچھے لوگ ہو جو لوگوں کے فائدے کے واسطے ظاہر کیے گئے ہو۔ قلبی کہتا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو دوسری امتوں پر فضیلت ہے، اور یہ امت اسلامیہ مطلقاً سب امتوں سے بہتر ہے، اور اس فضیلت میں امت اسلامیہ کے اگلے اور پچھلے لوگ سب شامل و مشترک ہیں، اگرچہ با اعتبار ذاتیات کے ایک دوسرے سے درجے میں متفاوت ہیں، جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو غیروں پر فضیلت ہے، اور وجہ اس فضیلت کی یہ ہے کہ امت اسلامیہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مصروف رہے گی، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیک کاموں کی ہدایت کرتے ہو اور برے کاموں سے لوگوں کو باز رکھتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو جب تک امت اسلامیہ اس وصف سے موصوف رہے گی ان میں یہ فضیلت بھی باقی رہے گی، ورنہ زائل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ تم میں سے کسی شخص کو خلاف شرع برا کام کرتے دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے منع کرے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے، اور یہ بھی ایمانداروں کے ایمان کی ایک چھوٹی سی علامت ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ہاتھ سے منع کرنا امراؤں کا کام ہے اور زبان سے روکنا علماء کا کام ہے، اور دل سے برا ماننا عوام کا کام ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ جو شخص روکنے پر قادر ہو اس پر واجب ہے کہ منع کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کی ترغیب دو اور سرکشی اور گناہ اور سرکشی پر ترغیب نہ دو، یعنی جہاں تک کسی سے ہو سکے نیک راستے کی طرف بلائے اور برے طریق و فتنہ و فساد سے ہٹائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بدعتی کو جھڑکے اللہ اس کے دل کو امن و امان سے بھر دیتا ہے، اور جو شخص صاحب بدعت کی اہانت کرے اللہ اس کو قیامت کے روز امن میں رکھے گا، اور جو شخص صاحب بدعت کی اہانت کرے اللہ اس کو قیامت کے روز امن میں رکھے گا، اور جو شخص نیک کاموں کی ہدایت کرے اور برے کاموں سے باز رکھے وہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے اور اس کی کتاب کا خلیفہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت لوگ گدھے کے مردار کو بنسبت امر بالمعروف کرنے والوں کے زیادہ پسند کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا تھا کہ الہی اس کو کیا بدلہ ملے گا جو اپنے بھائی کو نیک کاموں کی طرف بلائے اور برے کاموں سے منع کرے؟ فرمایا، ہر ایک کلمے کے عوض اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں اور شرم کرتا ہوں کہ اسے آگ کی سزا دوں۔
حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، توبہ میں تاخیر نہ کر اور خواہشات کو زیادہ نہ کر اور ان لوگوں سے نہ ہو جا جو آخرت میں بغیر عمل کے آئیں گے، اور ان کی باتیں تو عابدوں کی سی ہوں گی اور ان کے عمل منافقوں جیسے، فراغت میں قناعت نہیں کرتے اور مصیبت میں صبر نہیں کرتے، نیکوکاروں کو دوست رکھتے ہیں مگر خود نیک عمل نہیں کرتے، منافقوں سے دشمنی کرتے ہیں مگر خود انہی سے ہوتے ہیں، نیک کام کا امر کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، برائیوں سے منع کرتے ہیں مگر خود باز نہیں رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آخری زمانے میں کچھ نوجوان ناقص العقل ہوں گے جو احادیث بیان کریں گے جو ان کے حلق سے نہ گزری ہوں گی، دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے معراج کی رات ایسے لوگ دیکھے جن کے لب آگ کی کینچیوں سے کترے جاتے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ تیری امت کے خطیب اور واعظ ہیں جو لوگوں کو نیک کاموں کی ترغیب دیتے تھے اور خود نہیں کرتے تھے، جیسا کہ اللہ نے ان کے حق میں فرمایا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی سکھاتے ہو اور خود بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب الہی پڑھتے ہو؟ کیا تم کچھ سمجھ نہیں رکھتے؟ پس مومن وہ ہے جو اللہ کے اس حکم کا مصداق ہو، جیسا کہ فرمایا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست اور خیر خواہ ہوتے ہیں کہ نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور برے کاموں سے باز رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس کے اندر یہ صفات ہیں وہ مومن ہیں، اور جس نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا وہ ان مومنوں سے خارج ہے، اور جو لوگ امر بالمعروف نہیں کرتے اللہ نے ان کی مذمت کی ہے، جیسا کہ فرمایا، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، ورنہ تم پر ظالم حاکم مقرر کیا جائے گا جو بڑوں کی عزت نہ کرے گا اور چھوٹوں پر رحم نہ کھائے گا۔ اس وقت تمہارے نیکوکاروں کی دعائیں بھی مقبول نہ ہوں گی، تم مدد مانگو گے اور تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، تم استغفار مانگو گے، تمہیں مغفرت حاصل نہ ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گاؤں والوں کو عذاب دیا جس میں 18,000 آدمی تھے اور ان کے اعمال انبیاء کے اعمال کی مانند تھے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے غضب نہیں کرتے تھے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غافل تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جہاد مشرکین کے سوا کوئی اور جہاد بھی ہے؟ فرمایا، ہاں اے ابو بکر، زمین میں اللہ تعالیٰ کے ایسے مجاہد بھی ہیں جو زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، زمین میں چلتے ہیں، وہ شہیدوں سے افضل ہیں، اللہ ان پر فخر کرتا ہے، جنت ان کے لیے آراستہ ہوتی ہے، جیسا کہ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیب و زینت کرتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا، جو نیک کاموں کی نصیحت کرتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں اور اللہ ہی کے واسطے دوستی کرتے ہیں اور اللہ ہی کے واسطے دشمنی۔ پھر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان لوگوں کے بالا خانے شہیدوں کے بالا خانوں سے اوپر ہوں گے، ہر ایک بالا خانے کا 300 دروازہ ہوگا۔
جو یاقوت اور سبز زمرد سے بنا ہوگا، ہر ایک دروازے پر نور ہی نور ہوگا، ان میں سے ہر ایک مرد 300 حوروں سے شادی کرے گا، جب ان میں سے ہر ایک کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ کہے گی کہ کیا تجھے وہ جگہ یاد ہے جس میں تو نے امر بالمعروف کیا تھا؟ اسی طرح دوسری بھی اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام بتلائے گی۔ خبر میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، کبھی تو نے میرے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے؟ کہا کیا کیا ہے؟ یا الہی، نماز تیرے لیے پڑھتا ہوں، روزہ تیرے لیے رکھتا ہوں، صدقہ تیرے واسطے کرتا ہوں، سجدہ تیرے لیے کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، تیری کتاب پڑھتا ہوں، تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، نماز تو تیرے لیے پناہ ہے، روزے تیرے جنت کے واسطے ہیں، صدقہ سے تیرے واسطے قیامت میں سایہ حاصل ہوگا، تسبیح و تحمید سے تیرے واسطے جنت میں درخت ہو جائیں گے، کتاب کی تلاوت سے تجھے حور و قصور ملیں گی، ذکر سے تیرے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، پس بتلا کہ میرے واسطے تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ عرض کیا یا الہی، پھر وہ کون سا عمل ہے جس کو میں تیرے واسطے بجا لاؤں؟ فرمایا کہ اے موسیٰ، تو نے کبھی محض میرے واسطے کسی کو دوست بنایا ہے اور میری خاطر کسی سے دشمنی کی ہے؟ پس موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ سب سے زیادہ عمل اللہ ہی کے واسطے دوستی اور دشمنی اللہ ہی کے واسطے ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جراح کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو کون سے شہید زیادہ پسند ہیں؟ فرمایا کہ وہ شخص جو جابر حاکم کے پاس جائے اور اس کو امر معروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرے اور وہ حاکم اس کو مار ڈالے، اور اگر نہ مارے تو جب تک وہ زندہ رہے اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے بڑا شہید وہ ہے جو ظالم حاکم کے پاس جائے اور اس کو نیک کاموں کے کرنے اور برے کاموں سے باز رہنے کی تلقین کرے اور وہ اس کو مار ڈالے، بس ایسے شہید کا مرتبہ جنت میں حمزہ رضی اللہ عنہ اور جعفر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوگا۔ یوشع بن نون علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ میں تیری قوم میں سے 40,000 نیکوکار اور 60,000 بدکار ہلاک کرنے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا الہی، نیکوں کا کیا قصور ہے؟ فرمایا کہ ان کے دلوں میں صلبی غضب نہیں ہے اور ان شریروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا ہم لوگوں کو ہدایت نہ کریں جب تک کہ خود اس پر عمل نہ کریں، یا لوگوں کو برے کاموں سے نہ روکیں جب تک کہ خود باز نہ رہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نیک کام کی ہدایت کرو اگرچہ تم سب عمل نہ کرو، اب برے کاموں سے باز رکھو اگرچہ تم سب برائیوں کو نہ چھوڑ سکو۔ کسی بزرگ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور کہا کہ جب تم امر بالمعروف کرنے کا ارادہ کرو تو اپنے نفس کو تکالیف کے برداشت کرنے پر صابر بنا لو اور اللہ سے ثواب ملنے کا پختہ یقین کر لو، کیونکہ جو شخص اللہ کی طرف سے ثواب حاصل کرنے کا پختہ یقین کر لیتا ہے وہ تکلیف کی سختی کو محسوس نہیں کرتا۔